نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس حقیقت سے ساری دنیا واقف ہے کہ ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس محبت کا تقاضا مگر یہ ہے کہ عملی طور پر اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ڈھالا جائے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کس قدر تعلیمات نبوی کا اثر ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے اپنی خوبصورت اور بہترین تعلیمات اور سیرت چھوڑ کر گئے ہیں، جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس پر عمل کر کے ہی ہم نہ صرف دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر ایک بہترین پرامن معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم سیرت رسول کو نظر انداز کرتے ہوئے دینی کام بھی کر رہے ہوں تو بھی کئی مفاسد جنم لیتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے نام پر جلوس نکالتے ہوئے اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ اور راستے بند کر کے عوام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسا کر کے ہم لوگ غیر مسلموں کو اچھا پیغام نہیں دے رہے ہوتے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ خود ہی اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف سے بچانا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پہلو ہے، جسے ہر حال میں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج سیرت طیبہ کے ان گوشوں پر روشنی ڈالنا بھی اشد ضروری ہے جن سے دوسروں کے حقوق معلوم ہوں۔ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کاملہ کی بہترین مثال سامنے نظر آتی ہے۔ ہم زندگی کے جس پہلو اور جس گوشے کو بھی سامنے رکھ کر سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، ہر پہلو سے انسانی زندگی کا کمال ہم کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گا۔ انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور ملتوں اور قوموں کی اصلاح احوال اور تربیت کے لیے ایک داعی، مبلغ، مصلح اور رہنما کو دعوت، تبلیغ، اصلاح اور تربیت کے میدانوں میں جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا ایک پورا نصاب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود ہے۔ فرقہ واری اختلاف، سیاسی پارٹیوں کا اختلاف، لسانی اختلاف، قومی اختلاف، صوبائی اختلاف، خاندانی اختلاف، گھر اور افراد کا اختلاف اور نہ جانے کون کون سے اختلافات ہر سو رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی مخالف کا احترام کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بے انتہا نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختلاف، تفاخر اور امتیاز سے پیدا ہونے والے نقصانات سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو سبق دیا کہ یاد کرو تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو اور تمہارے باپ مٹی سے پیدا کیے گئے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفرتوں میں پروان چڑھتے عرب میں اختلاف و انتشار سے جاہو دنیا کو متحد کر کے عملی مثال پیش کی۔ آج بھی انہی اصولوں پر عمل کر کے معاشرے میں پھیلے اختلافات اور نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور کا بہت بڑا المیہ اخلاقیات کا فقدان ہے۔ جھوٹ، چوری، بدعنوانی، وعدہ خلافی، بغض، کینہ، فخر، غرور، ریا، غداری، بدگوئی، فحش گوئی، بدگمانی، حرص، حسد، چغلی سمیت تمام اخلاقی برائیاں اور اخلاقیات کا انحطاط مسلمانوں میں موجود ہے۔ اس انحطاط و تنزل کا ایک ہی علاج ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام کیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر تیار ہونے والے لوگوں کے اندر شرم و حیا، صبر و شکر، دیانتداری، امانتداری اور سخاوت و شرافت، اثار و قربانی، عفت و پاک دامنی اور تواضع و انکساری کی اعلیٰ صفات پائی جاتی تھی، جو آج ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔
یہ تمام صفات اگر سیدنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کی جائیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے تو آج بھی ایک آئیڈیل معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ایک پرامن اور پرسکون معاشرے کا قیام کے لیے سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطالعے کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی شاید سب سے بڑی وجہ سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام نہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل معاشرہ قائم کیا جس کے لیے دنیا کو اعتدال پر لانا ازحد ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جن کو غیروں کی اصلاح سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ آج بھی اگر معاشرے میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ عام کیا جائے گا تو یقیناً تمام معاملات میں بے اعتدالی کی بنی فضا خود بخود ختم ہو جائے گی، اور سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت جس طرح اس وقت خیر القرون کا صالح معاشرہ بنا، آج بھی وہی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے بلند بالا اخلاق سے متاثر ہو کر غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے۔ اگر آج بھی مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیں تو آج بھی لوگ انہیں دیکھ کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کے لیے بے چین نظر آئیں گے۔ حکومت کو اس معاملے میں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ سیرت رسول کو زیادہ سے زیادہ شامل نصاب کیا جائے تاکہ شروع سے طلباء کو سیرت رسول کا مطالعہ کر کے یہ معلوم ہو کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں، کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ مختلف افکار نظریات اور بود و باش کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور انہیں برداشت کرنے سے متعلق سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ حکومت کو سیرت النبی کی کتب کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت کی کتب مفت تقسیم کی جائیں، اس حوالے سے بک فیئرز منعقد کیے جائیں، سیمینارز اور کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ علماء کرام سیرت کے معاشرتی پہلوؤں کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ علماء کرام کے زیر نگرانی دینی مدارس، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کی سطح پر سیرت النبی کے عنوان پر تقریری اور تحریری مقابلے کروائے جائیں۔ سیرت رسول کو عام کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان پر عمل کر کے عام کیا جائے۔ جب تک سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام نہیں ہوگی اور ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں بنے گی، اس وقت تک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ سیرت رسول کو جتنا زیادہ عام کیا جائے گا اتنی تیزی سے معاشرے میں سدھار آتا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔